جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أنت منذر ولكل قوم حاد. ایک بار 10 سلوات پڑھیں گے سب محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ پھر شب جمعہ کی مناسبت سے اس مجلس عزا کا انعقاد یا اس مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور ایک بہت ہی مختصر سا عنوان تو خیر بہت وسیع ہے، لیکن ہم نے بہت ہی مختصر پیرائے میں اس حوالے سے بات کرنے کا سوچا، امامت کی ضرورت اور امامت کے منصب کے حوالے سے. لیکن آج بہت کم بات کر پائیں گے اپنے موضوع کے اعتبار سے، اس لیے کہ آج کی رات 25ویں ذی القعدہ کی رات ہے، اور کل کا دن جو آنے والا ہے وہ 25 ذی القعدہ کا دن ہے. اور جو فقہی مسئلہ ہے میں اسی میں اس کو شامل کر لیتا ہوں کہ 25 ذی القعدہ اسلامی جس کہتے ہیں کہ کیلنڈر کے اعتبار سے، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے اعتبار سے انتہائی اہم ایام میں سے ایک دن ہے. اور اگر ون لائن کے اندر اس دن کی بات پوچھی جائے کہ کیا ہے یہ دن، تو معصوم کے فرمان کے مطابق پروردگار عالم نے جب اس کائنات کا آغاز کیا، اب تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں جہاں تک انسان کی ریچ ہے اور اس گیلیکسیز کے اندر انسان جہاں جہاں تک پہنچ چکا ہے، تو وہ تو وسعتیں، جو لفظ العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا پروردگار، تو پروردگار عالم نے کبھی اپنے آپ کو ایک عالم کا پروردگار کہا ہی نہیں. لیکن اس بے شمار بظاہر عوالم میں سے ایک عالم، عالم دنیا، ایک چھوٹا سا پلانٹ ارتھ، مدر ارتھ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے بھی پروردگار کے سسٹم کے اعتبار سے جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، وہ یہ بتایا کہ 25 ذی القعدہ کا دن وہ دن ہے کہ یہ جو گلوب ارتھ ہے، یہ جو مدر ارتھ ہے، یہ جو پلانٹ ارتھ ہے، یہ مکمل کا مکمل پانی میں گھرا ہوا تھا، پانی میں چھپا ہوا تھا. پانی اس کے اوپر جیسے آج سمندر ہم کو نظر آتا ہے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ گلوب جو ہے وہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 70% کے لگ بھگ پانی ہے اور 30% کے لگ بھگ جو ہے وہ ڈرائی ارتھ ہے، خشک زمین ہے. تو جو آج 70% نظر آ رہا ہے، ایک زمانے میں ایسا تھا کہ جب یہ 70% نہیں 100% پانی میں چھپی ہوئی زمین تھی، چاروں طرف پانی تھا. پھر پروردگار عالم کی مشیت نے اس بات کا ارادہ کیا کہ خشک زمین یہاں پر نمودار کی جائے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پہلا نقطہ، وہ پہلا مقام، وہ پہلا پوائنٹ، وہ پہلا ڈاٹ کہ جہاں سے باقاعدہ اس زمین کے زمین ہونے کا آغاز ہوا، یہ وہی مقام تھا جہاں پر آج خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا. ایگزیکٹلی یعنی ویسے تو ان ٹرمز آف میتھمیٹکس اگر کہا جائے تو اس گلوب ارتھ کا سینٹر کہاں پر ہے؟ ہر پوائنٹ سینٹر ہے. پوائنٹ آف سٹارٹ کہاں پر ہے؟ ہر پوائنٹ آف سٹارٹ ہے. لیکن اگر اہل بیت کی تعلیم کی اس روشنی کے اندر دیکھا جائے اور کہا جائے کہ زمین کا نقطہ آغاز کہاں پر ہے، تو زمین کا نقطہ آغاز وہی ہے کہ جہاں پر آج خانہ کعبہ موجود ہے. پروردگار نے اسی جگہ سے باقاعدہ طور پر زمین کا آغاز کیا، اور پہلی مرتبہ خشکی یا پہلی مرتبہ زمین یعنی پہلی مرتبہ پانی ہٹا اور یہ جو آج اس کو ہم زمین کہتے ہیں وہ وہاں سے نمودار ہونا شروع ہوئی. پھر وہ روایت بتاتی ہیں کہ زمین میں جو پہاڑوں کی ساری داستانیں ہیں وہ ٹھیک ہے. نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا خطبہ ہے جناب نوح کے طوفان نے بہت سارے پہاڑ بنائے ہیں اور بہت ساری تبدیلیاں ہیں جو اس حوالے سے آتی رہی ہیں، پہلے سے پہاڑ تھے بعد میں تھے وغیرہ. خیر، تو یہ دن یوم دحو الارض یعنی جس دن زمین خانہ کعبہ کے نیچے بچھائی گئی وہ کل کا دن ہے. تو جو مقام تھا وہ خانہ کعبہ، جو دن تھا وہ کل کا دن. اور اسی اعتبار سے یہ ان دنوں میں سے ہے جس میں یہ تو ہو گیا اس کی سگنیفیکنس اور اس کا عمل کے اعتبار سے کہا جائے تو یہ کہا جائے کہ کل کا دن وہ دن ہے کہ جس دن معصومین کے اعتبار سے روزہ رکھنے کی بے تحاشا تاکید ہے. یعنی گنتی کے 3-4 دن ہیں سال میں، ان میں سے ایک دن جو کل کا دن ہے بے تحاشا تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید ہے کہ کل کا روزہ جو ہے وہ ضرور بھی ضرور رکھا جائے. تو وہ ہے 25 ذی القعدہ. اب یہاں پر فقہی مسئلے کی حد تک ایک بات عرض کر دوں کہ جن لوگوں نے واجب روزہ باقی ہیں وہ مستحب روزہ کل نہیں رکھ سکتے. یہ روزہ کل مستحب ہے آف کورس، لیکن جن کا واجب روزہ قضا روزہ کوئی باقی ہے وہ کل مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے. تو ثواب سے محروم ہو جائیں گے؟ آف کورس ناٹ. وہ کل روزہ رکھ سکتے ہیں، واجب روزہ رکھ سکتے ہیں. تو وہ کل روزہ رکھیں گے، واجب روزہ رکھیں گے تو خود بخود انہیں 25 ذی القعدہ کے دن روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا. لیکن نیت ان کی ایک ہی ہوگی کہ میں اپنا واجب قضا روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں قربتاً اللہ پہ، چاہے وہ کفارے کا ہو، چاہے وہ منت مانا ہوا ہو، چاہے رمضان کا واجب روزہ ہو، چاہے کوئی اور قضا واجب روزہ ہو. نیت ایک ہی روزے کی کریں اور انشاءاللہ سارے ثواب کے رب العزت کی بارگاہ میں حقدار قرار پائیں گے انشاءاللہ. معصومین بطور خاص اس دن کو اہمیت دیتے تھے. حسن بن علی وشا کی روایت بڑی مشہور ہے اس حوالے سے، جو علامہ شیخ عباس قمی نے لکھی بھی اپنی کتاب کے اندر، کہ میں اپنے بابا کے ساتھ 25 ذی القعدہ کی رات کو اپنے والد کے ساتھ ہمارے 8ویں امام سرکار یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. تو امام نے اور ان کے ساتھ ہی کھانا کھایا. یعنی بڑی طولانی روایت ہے یہ، لیکن شیخ نے اس کو بڑا مختصر کر کے لکھا ہے یہاں پر. تو کھانا کھایا اور امام جو باتیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ بھئی آج ہی کی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام متولد ہوئے، آج ہی کی رات میں جناب عیسیٰ متولد ہوئے. یعنی انگلش ڈیٹ کے اعتبار سے جو جناب عیسیٰ کی جو ہے وہ جنم دن وہ 25 دسمبر ہے میرے خیال میں، لیکن اسلامی اعتبار سے جو جناب عیسیٰ کا جنم دن ہے وہ ہے 25 ذی القعدہ. تو ہی واز بورن آن 25 ذی القعدہ حضرت ابراہیم. اسی طرح سے زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے بچھایا گیا. اچھا، اب مختلف انداز سے امام نے اس دن کے روزے کی فضیلت کو بتایا. ایک روایت میں اس روایت حسن بن علی وشا کی روایت کہ 8ویں امام نے فرمایا کہ کل کا روزہ 60 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. بعض روایتوں میں کہ 70 سال کے روزوں کے برابر، 60 مہینوں کے روزوں کے برابر، یا اور دوسری روایت میں 70 سال کے روزوں کے برابر، یا 60 مہینے یا بہرحال بے تحاشا تاکید ہے. یقیناً وہ ثواب کس طرح سے ہے، روزہ رکھنے والے کی نیت کاؤنٹ کرتی ہے، روزہ رکھنے والے کا تقویٰ کاؤنٹ کرتا ہے. تو منیمم میکسیمم ممکن ہے شاید بات ہوگی منیمم 60 مہینوں کا ثواب ہے، میکسیمم 70 سال تک کا ثواب مل سکتا ہے. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم فجر کی نماز بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو ہماری عبادت اور مولا کے لیے عبادت یا ائمہ طاہرین کی عبادت یا اولیاء کی عبادت یا بزرگان دین کی عبادت، اس میں لیولز کا بہت زیادہ فرق ہے. اور جب فرق ہے
تو پروردگار کی طرف سے انعام و اکرام و ثواب اسی اعتبار سے ڈیفرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو انسان کل کا دن روزہ رکھے، اس کی بے تحاشا تاکید ہے. ایک عدد نماز بھی ہے کل کے دن کے حوالے سے بطور خاص، وہ بھی علامہ شیخ عباس قمی نے لکھی ہے. ایک بہت چھوٹی سی دعا ہے اس پڑھنے کی. اس طریقہ کار کل کی نماز کا چاشت کے وقت، چاشت کا وقت کہتے ہیں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ صبح سورج نکلنے سے لے کر دوپہر کی اذان کا وقت آنے کے درمیان کا وقت، تقریباً یہ والا وقت. بہت ڈیٹیل ڈسکشن کیا ہے علماء نے. بعض نے ظہر سے کچھ گھنٹے پہلے کہا ہے، کچھ نے فجر کے کچھ گھنٹے بعد کہا ہے، لیکن آلموسٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو درمیان کا وقت ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ سورج جب تقریباً اوپر چڑھ آیا تو یہ 9 بجے کا وقت، تقریباً آپ کہہ لیں مثال کے طور پر 8:30 بجے کا وقت، 9:30 بجے کا وقت، تقریباً یہ والا وقت 10 بجے کا وقت، تو تقریباً 8 سے 10 بجے کے درمیان تک کا وقت چاش کا وقت کہلاتا ہے. تو یہ چاش کے وقت میں نماز پڑھنا مستحب ہے، اور اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں یوم دہ والعرض کی نماز پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. اور طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ پورا سورہ جن کو یاد ہے وہ یاد سے پڑھیں، یاد نہیں کوئی بات نہیں، کتاب دیکھ کے، قرآن دیکھ کے، موبائل دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. 5 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ والشمس پڑھا جائے گا. نماز کا سلام دینے کے بعد 1 مرتبہ کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ جملہ کہنے کے بعد اپنی حاجات خدا کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اور اپنی حاجات پیش کرنے کے بعد اگین ایک جملہ ہے، کچھ 2-3 جملے ہیں جو پڑھنے زیادہ بہتر ہے کہ مفاتیح الجنان سے پڑھ لیا جائے، ورنہ آج کل براڈ کاسٹ بھی بہت زیادہ چل رہی ہے. یا مقیل الاثرات اقلنی اثرتی، اے لغزشوں کے درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، میری لغزشوں سے درگزر فرما. یا مجیب الدعوات اجب دعوتی، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے میری دعاؤں کو قبول فرما لیں. یا سامع الاصوات اسمع صوتی، اے آوازوں اور صداؤں کو سننے والے میری آواز کو سن لیں. ورحمنی، مجھ پر رحم فرما. وتجاوز عن سیئاتی وما عندی، اور میرے گناہوں سے جو کچھ میرے پاس ہیں، سب کا گناہ ہی ہے، مالنے والے درگزر فرما. یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد ایک لمبی دعا ہے جو بقول شیخ اس کا پڑھنا مستحب ہے. شیخ عباس قمی نے کہا ہے کہ اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے. اللہم داعی الکعبہ، اے پروردگار جو زمین کا خانہ کعبہ کے نیچے سے بچھانے والا ہے. تقریباً 2-2.5 صفحے کی یہ دعا ہے، اگر موقع ملے ضرور اس دعا کو پڑھیں. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ کل جو اہم ترین عمل ہے وہ ہے روزہ. ضرور اس روزے کی عبادت کو انجام دیا جائے، چاہے مستحب چاہے واجب. اور جو ہے وہ نماز و دعا و استغفار بطور خاص اہم دن ہے، ان کو ضرور انجام دیا جائے. ایک سلوات پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، امامت کے حوالے سے میری یہ خواہش تھی کہ یہ چند 2-3 مجالس آپ کے ساتھ ہوں اور کچھ اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ بات کریں. پچھلی گفتگو میں ہم نے بات کو یہاں تک ڈیولپ کیا تھا کہ پروردگار عالم اس کائنات کا خالق و مالک ہے. اس نے اس کائنات کو بنایا بھی ہے، لیکن اس خالق کے بعد مبدی بھی ہے، معید بھی ہے، اعادہ کرنے. اچھا، یہ کیا ہے سارا داستان یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جو پلینٹ ارتھ، یہ جو گلوب ارتھ، یہ جو مدر ارتھ، یہ جو زمین ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں آنے والوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات بنایا ہے، ایک زندگی کا نظام بنایا ہے، ایک اس کا انجام مقرر کیا ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک ہم عقیدہ توحید اور عقیدہ قیامت کے کمبینیشن کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہمیں عقیدہ نبوت اور عقیدہ امامت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. اور عقیدہ قیامت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ہم عقیدہ توحید سے ملے ہوئے عقیدہ عدل کو نہ سمجھ لیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ قیامت، اس کے درمیان جو اہم ترین لنک ہے وہ ہے عقیدہ عدل. اور جب یہ دو عقیدے اپنی جگہ پر مستحکم ہو جاتے ہیں، یہ دو عقیدے اپنی جگہ پر استوار ہو جاتے ہیں، اور انسان عقل کی روشنی میں اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ ہاں اس کائنات کا خالق و مالک کوئی اور ہے، اور اس کائنات کے خالق و مالک نے اس دنیا کا انجام بھی مقرر کر کے رکھا ہوا ہے. اب اس کے اندر علماء نے بہرحال جو بات ہے کہ صاحب تقلید جائز نہیں ہے، عقلی اصولوں کے مطابق اس کو سمجھنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس کے عقیدے کو پرکھنا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی پروردگار عالم کا جو کرم تھا وہ سب سے زیادہ انسانوں کے شامل حال رہا. اور پروردگار عالم نے فرام دا ڈے ون اناؤنس کیا کہ لکل قوم ہاد، ہر قوم کا ایک ہادی ہونا ضروری ہے. اور بعض مقامات پر معصومین نے اس کی طرف یہ کہہ کر اشارہ بھی فرمایا
کہ دیکھو یہ کائنات میں ہدایت کا نظام پروردگار عالم کو اتنا زیادہ عزیز تھا، اتنا زیادہ ضروری تھا، اتنا زیادہ پروردگار عالم کا اس پر جو ہے وہ اصرار تھا کہ جو پہلا آدمی بھی اس کائنات کے اندر بھیجا وہ بھی پروردگار عالم نے وہ انسان بھیجا جو ہدایت دینے کے لیے آیا تھا، ہدایت لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ منصوص من اللہ تھا، جناب آدم ابو البشر پہلے نبی اس کائنات کے پروردگار عالم کی طرف سے نمائندہ ہیں، اور اتنا بڑا اعزاز ہے جناب آدم کے پاس کہ پروردگار عالم ملائکہ سے باقاعدہ جناب آدم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اصرار بھی فرما رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نظام خلافت کو قائم کر رہا ہوں، اپنا خلیفہ زمین میں معین کر رہا ہوں۔ تو ایک من حیث العموم انسان کو یہ عزت ملی کہ وہ زمین کی گویا زمین کے سینے پر پروردگار عالم کا خلیفہ اور نمائندہ قرار پا رہا، لیکن اگر اسپیسیفک ہو کر دیکھا جائے تو وہ پہلا خلیفہ جسے پروردگار عالم نے مقرر کیا وہ خلیفہ کون ہے؟ حضرت انسان نہیں، حضرت آدم۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نمائندہ بنانا، اور پھر فرشتوں نے ساری بحث کی، اور جو انسان کو شرف اور کمال ملا وہ علم کی بنیاد پر ملا۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ اگر پیغمبر اکرم کو درمیان سے نکال دیں، اگر مولا کائنات کو درمیان سے نکال دیں، اگر قرآن مجید کو درمیان سے نکال دیں، اگر ائمہ طاہرین کو درمیان سے نکال دیں، اگر اولیاء خدا کو درمیان سے نکال دیں، علماء کرام کو درمیان سے نکال دیں، میں اور آپ مل کر بیٹھیں سوچیں، صرف اور صرف عقل، ہمارے پاس کوئی بھی پری ڈیٹا نہ ہو، پہلے سے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہ ہو کہ پروردگار عالم نے کائنات کے نظام کو بنایا ہے، عزیزان گرامی یقین جانیے آسان نہیں ہے ہم اپنی عقلوں کے ذریعے وجود خدا کی تفصیلات تک پہنچ سکیں، یا قیامت کے عقیدے کی 100% تفصیلات تک پہنچ سکیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم کا عقیدہ ہے انسان کے وجود کے اندر، ہے انسان کے عقل و شعور کے اندر، پیدائش کے ساتھ جو قرآن کا نظام ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ انسان کو پروردگار عالم نے فطرت انسانیت پر پیدا کیا ہے، اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے ماں باپ ہیں الذی یحودان و ینصران، ماں باپ ہے جو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ ہے جو نصرانی بناتے ہیں، ماں باپ ہے۔ تو اگر اس فطرت کی بات کریں ہم ایک الٹیمیٹ گاڈ تک، ایک الٹیمیٹ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کیسا ہے، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، اس کی مزید، یہ جب تک ائمہ طاہرین کا، جب تک پیغمبر اکرم کا دامن نہیں تھامیں گے، قرآن کی تعلیمات، قرآن کی آیات کو نہیں پڑھیں گے۔ یعنی آج مجھے یہ بات کہنے دیجیے کہ پورا عالم اسلام توحید کو مانتا، لیکن جس توحید کو مانتا ہے کہ اب واقعاً سب کے سب ایک ہی توحید کو مانتے، یعنی جملہ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے مسلمانوں کا اللہ ایک، سب کس نے کہا مسلمانوں کا اللہ ایک؟ یعنی میں بطور کلی ٹھیک ہے ہر مسلمان کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن یہ خود جو عقیدہ توحید ہے، معتزلہ کا عقیدہ توحید اور ہے، امامیہ کا عقیدہ توحید اور ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ توحید اور ہے، پتہ نہیں، یعنی عجیب گہرائیاں ہیں، عجیب باریکیاں ہیں، تصوف کے اندر اور بات کی جاتی ہے، فلسفے کے اندر اور بات کی جاتی ہے، وحدت الوجود کی بات، پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچی جو میرے موضوع میں شامل نہیں۔ جب تک وہ توحید اپنے مقام پر صحیح انداز سے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نہیں پہنچیں گے وہ خدا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں پر اگر سمجھ میں آتا ہے پیغمبر کا وہ فرمان کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی یاد رکھنا پروردگار عالم کی معرفت جیسی اور مجھے اور تمہیں ہوئی ایسی معرفت کسی کو حاصل نہیں ہوئی، اور آج یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ اس پہ غور کریں کہ اگر توحید پروردگار کو سمجھنا ہے، ذات کردگار کو سمجھنا ہے، وجود مقدس سے پروردگار عالم کو سمجھنا ہے، ابھی ایام نزدیک ہیں، آپ گھروں میں ہیں، کوارنٹائن ہے، پتہ نہیں کیا، موقع ملے عرفہ کا دن آنے سے پہلے 1-2 مرتبہ دعائے عرفہ کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا توحید ہوتی کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا وہ توحید، وہ خدا جس کا تعارف امام حسین نے کروایا میدان عرفہ میں، وہ کیا ہے، وہ الفاظ کا انتخاب، وہ جملہ بندی، وہ ترتیب کلمات اور ترتیب جملات، وہ مرحلہ وار معرفت پروردگار کا درس، وہ سمجھ میں آئے گا، وہاں سے اس کا نظام عدالت سمجھ میں آئے گا، اس کا نظام حکمت سمجھ میں آئے گا،
جب نظام حکمت سمجھ میں آئے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ دیر شوڈ بی سم ججمنٹ ڈے. یعنی اگر اس نے خلق کیا ہے تو وہ حکیم ہے، وہ صاحب عدل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا. اگر وہ ظلم نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر شوڈ بی سم ججمنٹ ڈے. اگر ججمنٹ ڈے نہیں ہے تو پھر ساری کائنات یملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا. صاحب زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، بھری جا رہی ہے. نہ جانے کس کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس پینڈیمک کے بارے میں، کس حد تک انسان گر گیا ہے، کس حد تک انسان اپنا کاروبار کرنے کا سوچ رہا ہے. خیر بہت سارے معاملات کہیں سے کہیں نکل جائیں. وہاں آنے کے بعد ایک نظام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ نظام امامت ہے. وہ توحید امام بتا رہے ہیں. یعنی واقعا اگر امام کو نکال دوں شاید اس توحید کو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں. ایک دہریہ کون؟ صاحب علم انسان جو علم کی بنیاد پر اس بات پر بحث کر رہا ہے کہ میں کائنات کے خالق اور مالک کو نہیں مانتا، میں اس کائنات کے کسی خالق کو تسلیم نہیں کرتا. اسٹیفن ہاکنز، ظاہراً یہی نام ہے میرے خیال میں اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا، 20ویں یا 21ویں صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ، یہ عقیدہ لے کر اس دنیا سے جا رہا ہے کہ there is no God because I didn't find any God. اب خیر سائنس کے اعتبار سے کتنی دلیلیں ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے، تھوڑا سا عقل 2 + 2 = 4 لگانا ہے. خیر چھٹے امام کی خدمت میں دے رہی ہے، میں نہیں مانتا، مباحثہ ہر طرح سے بحث کر لے، نہیں ماننے کو تیار، میں خدا کے وجود کا قائل نہیں ہوں. امام نے کہا ایک بات بتا. اب امام علم امامت کا استعمال کر رہا ہے. اے شخص ایک بات بتا، کبھی ایسا ہوا کہ تو سمندر میں پھنسا؟ ہاں. تیری کشتی ڈوبنے لگی؟ ہاں. طوفان آ گیا کشتی تباہ ہو گئی؟ ہاں. تو لکڑی کے تختے پر آ گیا؟ ہاں. امام نے کہا ایک بات بتا ایمانداری سے، جب تو ایک لکڑی کے تختے پر تھا اور پانی کے سینے پر ادھر سے ادھر موجیں تجھے گھما رہی تھی، اس وقت تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ ابھی بھی کوئی ایک ذات ایسی ہے جو مجھے بچا سکتی ہے؟ اب یہ وہ امام ہے جو عالم السر والخفیات ہے. پروردگار عالم نے وہ عزت عطا کی ہے عہدہ امامت کو. سر جھکا لیا، کہتا ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ ایک ذات ہے جو مجھے ابھی بھی بچا سکتی ہے. امام نے فرمایا یاد رکھنا وہی ذات کردگار ہے، یہ وہی خدا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تفصیلات بعد میں دیکھی جائیں گی. قل هو اللہ احد، اے حبیب کہہ دیجئے کہ وہ کون سا، وہ جو تمہارے دماغوں کے اندر ہے، جو تمہارے عقل شعور کے اندر ہے. تم اپنی ذات میں اپنے وجود کو انڈیپینڈنٹ محسوس نہیں کر سکتے ہو. تم جانتے ہو کہ تم اپنے وجود میں محتاج ہو. تم خود سے نہیں آئے ہو، خود سے نہیں جی رہے ہو، خود سے نہیں مر جاؤ گے. ایک سسٹم ہے تمہیں چلا رہا ہے. میرا ہاتھ اتنا ہے میں اس کو لمبا نہیں کر سکتا، میرا چہرہ خوبصورت نہیں ہے میں خوبصورت نہیں بنا سکتا. فرض کریں جناب علی میں موٹا ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو اپنی مرضی نہیں، ٹو این ایکسٹینٹ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ایسا ایک شخص آئے مولا کائنات کی خدمت میں، یہ ساری باتیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی. مولا انسان کتنا مجبور ہے کتنا مختار ہے. امام نے کہا لیسن، ایک پیر اٹھا دے، پیر اٹھایا. کہا دوسرا اٹھا دے، کہا مولا نہیں اٹھا سکتا. امام نے کہا بس اتنے مجبور ہو، اتنے محتاج ہو، اتنے آزاد ہو. تو بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مجبور دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے میں اپنی مرضی سے ہاتھ ہلا رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سو رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، چل رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، مار رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو چاہتا ہوں کر لیتا ہوں. اپنے وجود کے اندر ڈپینڈنسی کو میں محسوس کرتا ہوں. تو میرا وجود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ کوئی ذات ہے کہ جس سے میرا وجود وابستہ ہے. بنیادی خاکہ ہے. ائمہ طاہرین اور انبیاء کا کام اس بنیادی خاکے کو خد و خال پہنانا ہے، اس مجمل خاکے کو تصویر میں رنگ بھر کے مکمل کرنا. یہ مکمل کرنا صرف نبوت کے ذریعے پاسبل نہیں ہے. اور عزیزان گرامی یہ بات یاد رکھیے گا، عقل کی دلائل پر ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی. آج ایک جملے پر بات کر کے مزید بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اور میں مسائب پر آ جاؤں اس لیے کہ وقت نہیں بچا ہمارے پاس. انما انت منذر ولکل قوم حاد. صرف اتنا نہیں ہے کہ عقل رہنمائی کر رہی ہے، خود پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے. اور ایک نہیں 10 دلیلیں قرآن سے انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا ہم ذکر کریں گے. اے حبیب تمہارا کام منذر ہے، تم ڈرانا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ،
اور ایک بات یاد رکھنا، ہر قوم کے لیے بہرحال ایک ہادی کا ہونا حق ہے، ضروری ہے۔ ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ، ہدایت ہمارا کام ہے، ہم کرتے رہیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ پیغمبر اکرم ایک نہیں، دسیوں روایات میں، علماء شیعہ کی تفاسیر میں صرف نہیں، اہل سنت کی تفاسیر میں کئی مقامات پر مولا کائنات کا ہاتھ تھاما، فرمایا دیکھو منذر میں ہوں، ہادی یہ ہے، یہ ہے وہ علی جس کا کام ہے ہدایت کرنا۔ قرآن کے سسٹم میں امامت چھپی ہوئی ہے، قرآن امامت کے سسٹم سے خالی نہیں ہے۔ بزرگان گرامی، سمندر میں ڈوبتی ہوئی کشتی چھٹے امام کے جملے کے اندر آئی، اور وہ کہتا ہے شخص کہ ہاں میرے ذہن میں خیال تھا کہ ابھی بھی جو ہے جو مجھے اس حالت میں ہی بچا سکتا ہے۔ یہی خیال اسلام کو تھا، جب اسلام گویا گہرائیوں میں ڈوبنے والا تھا، اسلام کو پتا تھا ایک ذات ہے جو مجھے ان گہرائیوں سے نکال کر ابدی نجات دے سکتی ہے، اور وہ ذات حسین ابن علی کی ذات۔ فاطمہ زہرا کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے دین کو کمال عطا کیا، دین کی سوکھی ہوئی رگوں میں حسین ابن علی کا خون دوڑ گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے مولا نے اسلام کو حیات عطا کر دی۔ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ اگر خندق کے میدان سے علی بن ابی طالب کی ضربت کو نکال دیا جائے، کفر اسلام کو تباہ کر چکا ہے، نہیں بچا ہے۔ اور اگر کربلا کے میدان سے حسین ابن علی کے سجدہ آخر کو ہٹا دیا جائے تو یزیدیت پورے اسلام پر اپنا رنگ جما چکی ہے، اس کے بعد اسلام کے وجود میں کچھ نہیں بچتا۔ ہاں اتنا طے ہے کہ اسلام کو بچاتے بچاتے فاطمہ زہرا کا بھرا گھرانہ اجڑ گیا، کچھ بھی تو نہیں بچا۔ آج شب جمعہ ہے، آج مولا حسین کی زیارت کی رات ہے، آج مولا حسین کو سلام کریں گے، آج زیارت وارثہ پڑھیں گے۔ میرا دل چاہ رہا ہے شب جمعہ، عجیب حالات ہیں، بے شمار دعائیں ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی جو آپ سن رہے ہیں، خدا کی قسم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس انداز سے مصائب پڑھوں۔ جب عزاخانے میں سامنے صرف ایک مومن بیٹھا ہوا، ہم نے نہیں پڑھی تھی ایسی مجلسیں، ہم نے نہیں سوچا تھا ایسی مجلسوں کا۔ خدا کرے کہ عزاخانے آباد ہوں، خدا کرے کہ مولا حسین کا روضہ آباد ہو۔ عزیزان گرامی میں گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں، دو جملے مصائب کے۔ میرا دل چاہ رہا آج پروردگار کی بارگاہ میں شام غریبہ جو زینب کبریٰ کی کیفیت تھی اس کا واسطہ پیش کروں۔ پالنے والے تجھے شہزادی زینب کے اس کیفیت کا واسطہ، جب شام غریبہ کے منظر میں شہزادی نے اپنے بابا کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، اسباب لٹ چکا، چادریں چھینی جا چکی، علی کی شیر دل بیٹی، علی کی شیر دل بیٹی جب طلایہ پھر رہی ہے، ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھ کر علی کی بیٹی نے فریاد کی، آنے والے رک جا، میرے بچے بڑے مشکلوں سے سوئے ہیں، تجھے لگتا ہے لٹانے کو کچھ رہ گیا تو ہم کہیں نہیں جانے والے، کل آ کر لوٹ کے چلا جانا۔ جب بالکل نزدیک آ گیا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آیا، لگام فرس پر ہاتھ ڈالے، تجھے پتا ہے میں کون بات کر رہی؟ میں عباس کی بہن زینب ہوں، میں علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہوں۔ آنے والے نے نقاب کو الٹا، دو جملے علماء پڑھتے میں دونوں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ جیسے ہی بابا کو دیکھا، ایک جملہ تو یہ ہے کہ دوڑ کر بی بی شہزادیوں کے پاس گئی، بی بی کسی کے پاس چادر کا کوئی ٹکڑا ہے تو مجھے دے دو، میں آج تک بابا کے سامنے بے ردا نہیں گئی۔ اور ایک جملہ یہ ہے کہ بابا کے قدموں سے لپٹ کر فریاد کی، وہ زینب جو صبر کا جبل صبر بنی ہوئی تھی، جو صبر کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، ایک مرتبہ ٹوٹی بابا کے قدموں میں اور تڑپ کر فریاد کرتے ہوئے کہتی، بابا بہت دیر کر دی تم نے آنے میں، بابا
بابا کہاں تھے جب اکبر کے کلیجے میں مرچی کا پھل لگا؟ بابا کہاں تھے جب بھائی حسن کی نشانی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہی تھی؟ بابا کہاں تھے جب 6 مہینے کے بچے کے گلے میں 3 بال کا تیر لگ رہا تھا؟ بابا میں 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی پکارتی رہی، میرا ماں جایا زبا ہوتا رہا۔ بابا ہمارے سروں سے چھدائیں چھن گئی، ہمارے پشت پر تازی آنے لگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ۔ معبود ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ عنایت فرما۔ معبود عقیدہ امامت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ محمد و آل محمد کے طفیل ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ بے اولاد مومنین مومنات کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما۔ بیمار جہاں جہاں بھی بیمار ہیں، بالخصوص کورونا کے حوالے سے جو مومنین مومنات بلکہ عالم انسانیت میں جو بیمار ہیں، محمد و آل محمد کے صدقے میں، مولا حسین کے صدقے میں، شہزادی زینب کبریٰ کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ اس عذاب، اس مصیبت، اس تکلیف کو، اس امتحان کو جو بھی میرے معبود تو بہتر جانتا ہے، عالم انسانیت سے محمد و آل محمد کے صدقے میں دور فرما۔ ہمارے رضا خانوں کو آباد فرما، پالنے والے ائمہ طاہرین کو روضہ مقدسہ کی کھلنے کے اسباب فراہم فرما۔ مکہ مدینہ حج نہیں ہو رہا میرے معبود، محمد و آل محمد کا واسطہ ان مقامات مقدسہ کو کی کھلنے کے اسباب فراہم فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارے ان گناہ گار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کی ظہور میں تعجیل فرما۔ کچھ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، آپ اپنے مرحوم کو بھی شامل کیجئے گا۔ مرحومہ شہربانو علی دینہ، مرحوم عباس علی دینہ، مرحومہ فضیلہ عبدالحسین، مرحوم عبدالحسین ابولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم اکبر علی ابن جعفر علی، علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپر خاندان کے تمام مرحومین، داتر دینہ خاندان کے تمام مرحومین، بندے خدا کے تمام مرحومین، علی بھائی رتنسی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سومجی خاندان کے تمام مرحومین، فرشتہ خاندان کے تمام مرحومین، روہیل خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم نظر علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ نور بانو رجب علی اور رجب علی روپانی خاندان کے تمام مرحومین، کل مرحوم مومنین مومنات، تمام مرحوم مراجعین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تمام شہداء ملت جعفریہ جنہوں نے اہل بیت کی مودت کے جرم میں جام شہادت نوش کیا، عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات کے لیے، بالخصوص ان کے لیے جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، وہ جو اس عزا خانوں کی رونق رہے آج ہمارے درمیان نہیں، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔